الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا نور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به العصر. سورہ اعراف 9 پارے میں یہ آیہ مبارکہ بعثت نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے مقاصد عالی کی تعیین فرما رہی ہے. کائنات میں انقلاب کی ایک تاریخ ہے انقلابات کی، اور مورخین کے نزدیک بارہا انسانیت انقلابات سے آشنا ہوئی. کبھی کسی انقلاب سے ممالک کی سرحدیں تبدیل ہو گئیں، کسی انقلاب سے کسی ملک کی صورت بدل گئی، حکومت کی صورت بدل گئی. یہ سارے انقلابات اپنی حیثیت میں جزوی بھی تھے، یعنی کوئی ایسا انقلاب نہیں تھا جس نے ساری انسانیت کو اور روح زمین کو متاثر کیا. جزوی بھی تھے اور نفع بخش بھی نہیں تھے، سوائے انسانی ہلاکتوں، تباہیوں اور بربادیوں کے ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. پوری انسانی تاریخ میں ایک انقلاب ہے جس کی مثال نہیں ملتی، اور پوری انسانی تاریخ میں وہی ایک انقلاب یادگار رہے گا، اور وہ انقلاب ہے بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم. جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کا تعلق ہے تو آپ کا ذکر خیر ہر حال میں عبادت ہے اگر وہ شرعی حدود کے اندر ہو. جہاں سے شرعی حدود سے آدمی نکلے گا وہاں سے وہ گستاخی اور بے ادبی بن جائے گی بارگاہ نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی. ذکر خیر کلمہ طیبہ میں موجود ہے، سب سے افضل ترین عبادت ہے. صلاۃ میں موجود ہے، صلاۃ بھی موجود ہے، سلام بھی موجود ہے، درود بھی موجود ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لینا، آپ پر صلاۃ و سلام بھیجنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کو سوچنا دنیا کی افضل ترین عبادت ہے. لیکن ولادت با سعادت
اللہ کی ساری مخلوق کے لیے باعث برکات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سوال عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ رحمت للعالمین ہیں اور عالمین میں تو کافر بھی بستا ہے، تو کیا آپ عالم کفر اور کافر کے لیے بھی رحمت ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا باب رحمت ہر ایک پر واہ ہے، اگر خود کوئی پشت پھیر کر چلا جائے تو اس کا ذمہ دار وہ ہے۔ کیا کسی کافر پہ کوئی قدغن ہے کہ وہ توبہ نہیں کر سکتا یا اسلام قبول نہیں کر سکتا یا دامان عالی کے سایہ میں جگہ نہیں پا سکتا؟ تو یہ رحمت للعالمینی جو ہے وجود عالی سے وابستہ ہے کہ ولادت باسعادت پر ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا، اقوام عالم سے اجتماعی عذاب ٹل گئے، لوگوں کے چہرے مسخ ہو جایا کرتے تھے، بندر اور خنزیر بن جایا کرتے تھے، وہ مسخ کا عذاب ٹل گیا۔ تو یوں گننے بیٹھیں تو اتنی برکات ہیں جو بے شمار ہیں، بے حساب ہیں، جن سے اللہ کی ساری مخلوق مستفید ہوئی، نہ صرف انسان بلکہ سارے جہان مستفید ہوئے۔ لیکن بعثت عالی جو ہے وہ ایک انقلاب آفرینی ہے۔ اور وہ انقلاب یہ ہے جس کی شرح قرآن کریم اس طرح فرماتا ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس نبی امی کی امی سے مراد ہے وہ ہستی مخلوق میں جس کا کوئی استاد نہیں، جس نے مخلوق سے کسب فیض نہیں کیا، مخلوق میں سے جس نے کسی سے کچھ نہیں سیکھا۔ ہمارے ہاں بعض اوقات اس کا ترجمہ ان پڑھ لکھ دیا جاتا ہے، جو سراسر غلط ہے۔ ان پڑھ تو وہ ہوتا ہے جسے آتا جاتا ہی کچھ نہ ہو، اور پڑھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی مدرس سے ہی پڑھا جائے، کسی کتاب سے ہی پڑھا جائے، یہ عام آدمی کا معیار ہے۔ لیکن پڑھا تو دیکھ کر بھی جا سکتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں الف بے لکھنا نہیں آتا، لیکن دنیا کے حالات دیکھ کر وہ دوسروں کی نسبت زیادہ سبق حاصل کر لیتے۔ تو پڑھنا جاننے کا نام ہے، کوئی جس طرح بھی جان لے، آپ اسے ان پڑھ نہیں کہہ سکتے۔ اور پھر اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پر جو فرماتا ہے انا مدینۃ العلم، میں تو علوم کی بستی ہوں، میں تو علوم کا شہر ہوں، اور جس نے پوری دنیا کو علوم سے آشنا فرمایا، اسے آپ امی تو ضرور کہیے کہ مخلوق میں اس کا کوئی استاد، کوئی سکھانے والا، کوئی پڑھانے والا نہیں، لیکن امی کا مطلب ان پڑھ مت کہیے، کہ ساری کائنات کو پڑھانے والا وہی نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اہل کتاب جو اس وقت اپنے آپ کو صاحب علم کہلواتے تھے، اس ہستی کے بارے وہ بھی اپنی کتابوں میں، تورات اور انجیل میں اللہ کی طرف سے نازل شدہ تحریر پاتے ہیں کہ اس شان کا نبی مبعوث ہوگا۔ اور اس نبی کی بعثت سے انقلاب کون سا آیا؟ یامرہم بالمعروف، ہر شخص اور ہر فرد کو میرا رسول
معروف کا، بھلائی کا، اچھائی کا حکم دیتا ہے، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ہر فرد بشر کو برائی سے، ظلم سے، زیادتی سے باز آ جانے کو کہتا ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، تمام پاکیزہ اور طیب چیزیں ان کے لیے حلال فرماتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور گندی اور خبیث چیزیں ان پر حرام فرماتا ہے۔ یہ تو ابتدائیہ تھا کہ بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، طیب اور پاکیزہ چیزیں حلال فرماتا ہے، خبیث اور مضر صحت اور گندی چیزیں منع فرماتا ہے، حرام فرماتا ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کو کرنے کا اور ان اعمال کو اپنانے کا بندے کے پاس اختیار کب ہے؟ انسانی معاشرہ تو جکڑا ہوا، مجبور اور بے بس ہے۔ مختلف ممالک پہ مختلف حکومتیں، حکمرانوں کی مختلف پسند و ناپسند ہے، عام آدمی تو اس چکی میں پستا رہتا ہے جو حکمران اور حکومتیں اس پر چلاتی ہیں۔ تو عام آدمی تو مجبور ہوتا ہے کہ قوانین جو بادشاہ نے بنا دیے، حکمران نے بنا دیے، ان کو مانے اور ان پر عمل کرے۔ نہیں مانے گا تو مار کھائے گا، جیل جائے گا، تکلیف اٹھائے گا۔ اب اگر وہ قوانین ہی ظالمانہ ہے تو وہ کیا کرے؟ اس نے خرید و فروخت کرنی ہے، مزدوری کرنی ہے، ملازمت کرنی ہے، اس کا سارا نظام ہی جابرانہ اور ظالمانہ ہے، تو اس میں وہ کیا کرے گا؟ عدالتیں ہیں لیکن ان میں ظلم ہوتا ہے، انصاف نہیں ہوتا۔ حکومتیں ہیں لیکن وہ لوگوں کو لوٹتی ہیں، انہیں دیتی کچھ نہیں ہے۔ تو بندہ عام آدمی کیا کرے گا؟ فرمایا یہی تو میرے نبی کا کمال ہے، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، ان کے سروں سے بوجھ اتارتا ہے۔ فرمایا نبی کی بعثت کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کے سروں سے یہ بوجھ اتار پھینکا جائے، اور جو مزدوری کرے وہ اپنا حق پائے۔ بعثت علی کا اور انقلاب آفرینی کی ابتدا یہ ہے کہ لوگوں کو دوسروں کے بوجھ تلے سے نکال دیا جائے۔ اور واقعی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا فرمایا، اس نے اس عید کی سپر طاقتیں جنہیں آپ کہتے ہیں، اس زمانے میں کیسر اور کسریٰ سپر پاورز تھے، اس میں تو گلوں کے چرواہوں نے شہنشاہوں کے تاج چھین لیے اور ہتھوڑوں سے توڑ کر غریبوں میں بانٹ دیے۔ اور وہ بوجھ جو ایک خاص طبقے کی عیاشی کے لیے عام آدمی پر پڑتا تھا وہ ختم ہو گیا، بلکہ عام آدمی کا بوجھ حکومت نے اٹھا لیا اور خلافت اسلامیہ ذمہ دار بن گئی عام آدمی کی مجبوریوں کی۔ جو معاشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا، اس میں بچوں کی تعلیم والدین کا نہیں، حکومت کی ذمہ داری ٹھہری کہ ہر بچے کو کتاب میسر ہو، استاد میسر ہو، سکول میسر ہو، ہر مریض کو دوا میسر ہو، ہر مجبور و بے بس کو وظیفہ ملے، ہر غریب کو یا روزگار ملے یا بے روزگاری کا الاؤنس ملے۔ اور ایسا نظام عطا کر دیا کہ دولت کسی کے باپ کی نہیں ہے، جس کے پاس ہے اللہ کی امانت ہے، اور ہر سال اس کا 40% بیت المال میں دے، جس پر جو غریبوں پر تقسیم ہوگا۔ گویا سرمایہ داری کا علاج یہ فرمایا کہ اگر کوئی دولت جمع کر کے بیٹھ جاتا ہے تو 40 سالوں میں ساری واپس آ جائے گی، ہر سال 40% دیتا چلا جائے گا، 40 سالوں میں ساری معاشرے کے پاس آ جائے گی، یا وہ خود اسے معاشرے میں صرف کرے گا، کاروبار کرے گا، تجارت کرے گا، ہزاروں لوگوں کو روزگار ملے گا، ہزاروں لوگوں کا کام ہوگا، کاروبار چلے گا۔ ایک کام یہ فرمایا بعثت عالی نے
یدع عنہم اسرہم، ان عام آدمی کے سر پر جو بوجھ تھا وہ محمد الرسول اللہ نے اتار دیا۔ والاغلال التي كانت علیہم، اور جو عام آدمی کے گلے میں طوق پڑا ہوا تھا شخصی حکمرانی کا، بادشاہت کا، ایک آدمی کے اشارے ابرو پہ ناچنے کی مجبوری کا، محمد الرسول اللہ نے وہ زنجیریں کاٹ دی۔ خلافت اسلامیہ افریقہ کے صحراؤں سے اور شمال میں سائبیریا تک جا پہنچی، اور مشرق میں چین سے لے کر مغرب میں ہسپانیہ تک جا پہنچی، لیکن امیر المومنین ایک عام آدمی تھا، اور گلی میں جاتے ہوئے کوئی بڑھیا بیوہ بھی اس کا دامن پکڑ کر روک سکتی تھی اور اپنا حق مانگ سکتی تھی۔ کوئی شہنشاہ نہیں تھا، کسی کے مال پر حکمران عیش نہیں کر سکتے تھے، بلکہ وہ لوگ پیدا فرمائے۔ صحابہ اور خلفائے راشدین تو بہت دور کی بات ہے، تابعین اور تبع تابعین میں عمر بن عبدالعزیز جیسے لوگ ملتے ہیں جو سلطنت اسلامیہ کا حکمران تھا۔ کوئی دوست آیا بات کرنے کے لیے، آپ کام کر رہے تھے، رات کو آپ نے شمع بجھا دی، اس نے کہا حضرت اندھیرے میں بات کریں گے؟ فرمایا بیت المال کی شمع تھی، حکومت کا کام کر رہا تھا، تیری میری باتوں کے لیے جلانے کا تیل نہیں ہے اس میں۔ اگر تو نے ذاتی بات کرنی ہے، میں نے اپنے تعلق پر تجھ سے بات کرنی ہے، تو یہاں تو میں دفتر میں بیٹھا ہوں، یہاں تو بیت المال کا مال ہے سارا، تو وقت تو میرا اپنا ہے، میں رات کو بیٹھ کر کام کر رہا ہوں، لیکن یہ شمع تو میری نہیں ہے، نہ اس میں تیل میں نے ڈالا، یہ بیت المال کی ہے، حکومت کے کام پہ تو جلائی جائے گی، ذاتی کام پہ۔ تو فرمایا دو کام، عام آدمی کے سر سے بوجھ اتار دیا محمد الرسول اللہ نے، اور وہ زنجیریں جو غلامی کے لوگوں کے گلے میں پڑی ہوئی تھیں کاٹ دی۔ کوئی شہنشاہ، کوئی فرعون، کوئی متکبر باقی نہ چھوڑا۔ اب اس کے بعد کیونکہ یہ بعثت عالی قیامت تک کے لیے ہے، اب اس کے بعد کون لوگ ہیں؟ اللہ فرمایا فالذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو میرے نبی پر ایمان لائے، اس کی ہر بات کا بے چوں چراں یقین کر لیں، جو اس نے فرما دیا اس پہ جم جائیں، اور ایمان لانے کا مطلب یہ ہے وَعَزَّرُوهُ، اس کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ ایمان لا کر تسبیح لے کر کونے میں گھس جائیں، ہر بات پہ ایمان لائیں، جہاں اس نے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے سجدہ کریں، جہاں قیام کا حکم دیا ہے قیام کریں، جس چیز کو حرام کر دیا اسے چھوڑ دیں، جس کو حلال کر دیا اسے اختیار کریں، جینے مرنے کا جو انداز میرے محبوب نے سکھایا ہے وہ اپنائیں، اور اس کے ساتھ وَعَزَّرُوهُ، کھڑے ہو جائیں، قوت بن جائیں اس کی، وَنَصَرُوهُ، اور طاقت بن جائیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کی، جان بن جائیں اس انقلاب کی، اس کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے چھپنے کی کہ میں مسلمان ہوں جی میری یہ غلطی ہے، نہیں، بلکہ اس پہ فخر کریں کہ میں خادم ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور میں غلام ہوں آقا مدنی کا، اور میں الحمدللہ مسلمان ہوں، اور میں ہر اس اقدام کی حمایت کرتا ہوں جو محمد الرسول اللہ نے کیا۔ وَنَصَرُوهُ، اور زبانی ہی حمایت نہ کریں، میدان میں نکل کر مدد کریں اس انقلاب کی، لوگوں کو ظلم اور جور سے نجات دلائیں، حق و انصاف ہر ایک کے لیے عام کریں۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور اور اس روشنی اور اس ہدایت سے بالکل سر منہ انحراف نہ کرے جو نازل ہوئی ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اولئک ھم المفلحون، صرف یہ لوگ ہیں
جو کامیاب ہو۔ کامیاب زندگی کامیاب آخرت کی ضمانت ہے۔ یاد رکھیں آخرت کیا ہے؟ اللہ کا انعام ہے۔ آخرت اجرت نہیں ہے، اجرت تو ہم پہلے لے چکے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ نہیں، اگر تم جتنی بھی عبادت کرو گے اس کا اجر تو تم لے چکے کہ اس نے تمہیں انسان بنایا، اعضاء و جوارے دیے، ایک ایسا دماغ دیا جو عالی سوچ رکھتا ہے، ایک ایسا دل دیا جو اللہ کی طلب رکھتا ہے، تمہیں ایمان عطا کیا، امتی بنا دیا محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا۔ کون کون سا احسان ہے جسے شمار کرو گے؟ اگر عبادت کرتے ہو تو اس کی اجرت پہلے لے چکے ہو۔ تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلوں کو پیدا کیا، تمہارے لیے کائنات سجا دی، تمہیں اتنی نعمتیں دی۔ ایک واقعہ حدیث شریف میں ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد و زاہد شخص تھا جسے اللہ کریم نے 400 سال عمر عطا کی۔ اس نے 400 سال ذکر اذکار میں اور عبادت میں بسر کر دیے، اور انسانوں سے الگ ہو کر سمندر میں ایک چھوٹا سا ٹاپو تھا، پہاڑی سی تھی، اس پر جا کر بسیرا کر لیا اور صرف اللہ کی عبادت 24 گھنٹے کرتا تھا۔ اللہ نے وہاں پھل پیدا کر دیے، چشمے جاری کر دیے، چشموں کا پانی استعمال کرتا، پھل کھاتا اور رات دن اللہ اللہ کرتا۔ واقعہ حدیث شریف میں جبرائیل امین کی زبانی بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے اس شخص کو دیکھا، میں جب بھی زمین کی طرف آتا تھا میں اسے دیکھتا۔ پھر جب موت کا وقت آ گیا تو اللہ کریم نے ملک الموت کو حکم دیا کہ میرے بندے سے پوچھ لے وہ کس سال میں مرنا چاہتا ہے۔ ملک الموت نے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے دوگانا نیت کرنے دو، اور جب میں سجدے میں جاؤں تو آپ میری روح قبض کر دینا، تاکہ قیامت کے روز میں اٹھوں تو سجدے سے اٹھوں۔ اور اسی طرح اس کی روح قبض ہو گئی۔ اس سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میں تجھ کو اس کے بعد کا حال نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ فرمائیے۔ فرمایا میدان حشر میں اٹھے گا تو اسی طرح سجدے کے حال میں اٹھے گا، اور جب پیش کیا جائے گا بارگاہ الہی میں تو حکم دیا جائے گا، اذهبوا بعبدی برحمتی بجنتی، میری رحمت کے سبب میرے بندے کو میری جنت میں لے جاؤ۔ تو حضور فرماتے ہیں وہ شخص رک جائے گا، عرض کرے گا بار الہ تیری رحمت سے تو انکار نہیں، تیری رحمت تو بہت وسیع ہے، لیکن 400 سال جو تو نے مجھے دنیا میں رہنے کے دیے، میں نے ان میں سے ایک لمحہ بھی کسی اور کام پہ نہیں لگایا، صرف تیری یاد میں اور تیری بندگی میں بسر کری۔ تیری رحمت تو یقیناً ہے، لیکن کچھ حساب تو میری اس عبادت کا بھی 400 سال کے سجدوں کا، اذکار کا، مراقبات کا ہوگا۔ تو حضور فرماتے ہیں، اللہ کریم فرمائے گا اچھی بات ہے، لین دین تو حساب سے ہونا چاہیے، حساب کر لو اس سے، میری نعمتوں کو ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں اس کی عبادت رکھ لو۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ صرف بینائی سے جو استفادہ اس نے کیا، آنکھ کی ایک نعمت ایک پلڑے میں رکھیں گے تو 400 سالہ عبادت کم پڑ جائے گی، اور حکم ہو جائے گا کہ عدل یہ ہے، انصاف یہ ہے کہ یہ بیوپار میں پورا نہیں اترا تو اسے جہنم بھیج دو، جب تک کمی پوری نہیں ہوتی اتنا عرصہ وہاں رہے۔ اس وقت وہ پکارے گا کہ یا اللہ میں نے ظلم کیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ پر رحم کیا جائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ارحم الراحمین فرمائے گا بھئی تیری اپنی پسند ہے، اپنے حساب کتاب پہ جانا ہے تو ادھر چلا جا،
میری رحمت پہ جانا ہے تو ادھر چلا جا۔ تو جو عبادات ہم کرتے ہیں یہ احسان نہیں کرتے۔ اگر کسی کو ابد الآباد تک زندگی مل جائے تو ابد الآباد تک اللہ کی نعمتیں بھی تو استعمال کرتا رہے گا، صرف عبادت ہی کرتا رہے تو عبادت کی توفیق بھی تو اس کی دی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت الہی کے بغیر کسی کی نجات ممکن نہ ہوگی۔ حبیب کبریا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی بھی، آپ کی شفاعت کے سہارے تو دنیا امید لگائے بیٹھی ہے اور آپ بھی۔ فرمایا تو یہ مجھے شفیع المذنبین جو بنا دیا یہ کیا رحمت الہی نہیں ہے؟ یہ بھی تو رحمت الہی ہے۔ رحمت للعالمین بنا دیا تو یہ بھی تو رحمت الہی ہے۔ تو قرآن کریم نے واضح طریقے سے انسانی زندگی کا پورا ضابطہ ارشاد فرما دیا۔ بنیاد ہے ایمان اور یقین آقا نامدار محمد الرسول اللہ کے ارشاد عالی پر۔ ہم قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں اور آج ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ یہ حدیث کی کیا حیثیت ہے، قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن قرآن اللہ کی کتاب کس نے سنی، کس نے بتائی؟ کوئی دوسرا ہے جس نے یہ کہا ہو کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ قرآن ہے؟ تو قرآن بھی تو زبان حق ترجمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور وہی زبان حق ترجمان جب قرآن کی شرح فرماتی ہے تو وہ حدیث ہو جاتی ہے۔ ہاں یہ درست ہے کہ ہر حدیث کی سند جانچی جائے، ہر بندہ کہہ دے یہ حدیث ہے تو وہ نہیں مانی جائے گی، اس کی سند جانچی جائے گی، پرکھا جائے گا تم نے کس سے سنی، اسے کس نے بتایا، تا کہ سند آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور بات کھری ہو جائے کہ واقعی حضور نے یہ فرمایا۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ حدیث پہ اعتبار نہیں، یہ تو ویسا ہی کفر ہے جیسا کہہ دیا جائے قرآن پہ اعتبار۔ انہی لمحہ مبارک سے قرآن بھی ہم تک پہنچا اور اسی زبان مبارک سے حدیث بھی ارشاد۔ انہی لوگوں نے قرآن کریم آگے نقل فرمایا جنہوں نے حدیث پاک آگے نقل فرمایا۔ وہی لوگ تھے جو قرآن کے مثالی مسلمان تھے کہ قرآن نازل ہوتا، حضور اس کا مفہوم بتاتے، وہ اس پر عمل کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کی تصدیق فرماتے۔ تو قرآن ناطق ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا ہر عمل عملی قرآن ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن پر عمل کر کے دکھایا، ان کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ وَكَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کا دامن تھام لوگے ہدایت پا جاؤ۔ لیکن ایمان کے بعد دو کام بتائے گئے۔ کامل اتباع، جو چیز حضور نے حلال کی ہے وہ حلال سمجھی جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا وہ حرام سمجھی جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ یہ تو ہو گئی ذاتی زندگی۔ لیکن لوگوں کی ذاتی زندگیاں جن زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہیں ان زنجیروں کو توڑ دیا جائے، اور عام آدمی پر جو بوجھ لدا ہوا ہے اس بوجھ کو اتار پھینکا جائے۔ یہ جو ظالمانہ قوانین، ظالمانہ ٹیکس حکمرانوں کی عیاشی کے لیے عام آدمی پہ لگتے ہیں، انہی سے جان چھڑائی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایرانیوں نے وفد بھیجا،
وفد کا سربراہ پہلے تو پریشان حال دیکھ رہا تھا کہ کوئی بڑا بلند شہر ہوگا، جس طرح آج ہمارا مدینہ منورہ ہے اس طرح اس کے تصور میں تھا کہ بڑی بڑی اونچی عمارتیں، شاندار شہر ہوگا جہاں حکمران رہتا ہے۔ تو پہنچا تو ایک چھوٹا سا کچے گھروں کا گاؤں تھا۔ بھئی آپ کا بادشاہ کہاں ملے گا؟ کوئی مجھے بادشاہ کے دربار تک لے جائے۔ انہوں نے کہا یہاں تو کوئی بادشاہ ہے ہی نہیں، تو نہ کوئی دربار ہے، تجھے لے کہاں جائے گا؟ تو پھر کون سنبھالتا ہے تمہارا کاروبار ہے سلطنت؟ انہوں نے کہا ہمارا تو امیر ہے، اور مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہوگا، سیدھے چلے جاؤ، سامنے بڑی مسجد ہے اور وہی اس کا دفتر ہے، وہی سیکریٹریٹ ہے ہوگا۔ مسجد میں گیا، پتہ چلا امیر المومنین تو دوپہر کام ختم کر کے تو اس طرف نکلے ہیں، اب کسی کو پتہ نہیں گئے کہاں ہے، تلاش کرتے ہیں، مغرب کو نکل کھڑے ہوئے۔ مدینہ منورہ سے لے کر مسجد قباء تک باغات تھے۔ آپ ایک باغ میں کھجور کے سائے میں لیٹ گئے، بازو مبارک سر کے نیچے رکھا اور سو گئے۔ اب کھجور کا سایہ ہی کتنا ہوتا ہے، ذرا سورج سرکا تو سایہ رخ انور سے تو ہٹ گیا، چہرہ مبارک دھوپ میں آ گیا اور پسینے کے قطرے نکل نکل کر ابل ابل کر ریت میں جذب ہونے لگ گئے، اور آپ سو رہے تھے۔ تو کسی نے اسے بتایا کہ یہ امیر المومنین تو آرام فرما رہے ہیں۔ رک گیا، کہنے لگا ہمارے حکمرانوں نے بڑے بڑے محل بنا رکھے، ان کے گرد قلعے ہیں، فصیلیں ہیں، ہر فصیل پہ الگ پہرے دار ہیں، مسلح فوجی ہیں، اور طرح طرح کی رکاوٹیں ہیں، اس کے اندر ان کے مخملی بستر ہیں اور ہر آرام وہاں میسر ہے، لیکن انہیں نیند نہیں آتی۔ عجیب آدمی ہے کہ ریت پر آ کر لیٹ گیا اور اسے نہ دھوپ کی پرواہ ہے اور نہ مٹی کی، اور مزے سے سو رہا ہے۔ کہنے لگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عدل کرتا ہے، اسے کوئی ڈر خطرہ نہیں ہے، وہ ظلم کرتے ہیں، وہ اپنے ظلم سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تو حکمران اپنی محکوم اور رعیہ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں، اپنے ظلم سے ڈرتے ہیں، اس کے رد عمل سے ڈرتے ہیں۔ اور اسلام کیا ہے؟ اسلام یہی ہے کہ فرد کی ذاتی زندگی تو ڈھل جائے اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، لیکن اس انقلاب کو روئے زمین پر نافذ کرنے کے لیے جو اس کے بس میں ہے وہ کرتا رہے۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جس نے اسلام کو قبول نہیں کیا اس کو بھی انصاف اگر ملا تو اسلام کے دامن میں ملا۔ زندگی، عزت و آبرو، جان مال کا تحفظ نصیب ہوا، غیر مسلم کو بھی تو دامن اسلام میں آ کر ہوا، ورنہ غیر مسلم حکمران غیر مسلم کو بھی تحفظ نہ دے سکے، اور نہ آج دے رہے ہیں اور نہ آئندہ دے سکیں گے۔ تو میرے بھائی، تاریخ انسانی میں صرف ایک انقلاب ہے، بعثت محمد الرسول اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔